اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Normal muted. Okay. Good. So alhamdulillah, last time we completed up to ayah number 31 of Surah Nisa. Inshallah aaj hum start karenge ayah number 32 of Surah Nisa. Okay, ayah number 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک چیز ہمیں کسی چیز سے فاربٹ کریں اور نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and do not, وَلَا and do not, and Allah is saying تَتَمَنَّوْا. تَتَمَنَّوْا کا مطلب کیا ہے کہ آپ do not desire, do not desire, do not wish, do not crave for something. کیا چیز کے لیے؟ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ, what Allah has granted with it, some of بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ, some of you over some others. Again I repeat, وَلَا تَتَمَنَّوْا. عالیہ آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے, پلیز بند کر دیجیے. وَلَا تَتَمَنَّوْا, and do not you desire, do not you want, do not you wish, do not you crave, ma what فَضَّلَ اللَّهُ, what has granted with it, یعنی اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ, with it, بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, some of you over some others. اور آپ نہیں تمنا کریں. تتمنا اس سو ایزی ہے یاد کرنے کے لیے کیونکہ وہی لفظ ہے اردو میں بھی. اور آپ نہ تمنا کریں, نہ خواہش کریں جس سے فضل کیا ہے. فضل اللہ, فضل دیکھیں وہ بھی وہی ورڈز ہیں اردو میں, جس سے فضل کیا ہے یا فضیلت دی ہے اللہ نے, بھی اس سے آپ میں سے بعض کو بعض پر. بعضکم علی بعض کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, آپ میں سے بعض کو بعض پر, بعض کے اوپر. تمنا یتمنا, تمنا یتمنا تمنیون, تمنا یتمنا تمنیون کیا ہے؟ فارم 5. اور فضل کا کیا ہے؟ فضل یفضل تفضیل, فضل یفضل تفضیل فارم 2 ہے. تو پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں, اور آپ اللہ سے تمنا نہ کریں اس چیز کی, یعنی کہ جو فضل کیا ہے یا جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی آپ میں سے بعضوں پر بعض. تفسیر میں سمجھ آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے. الرجال نصیب مما اکتسبوا, للرجال, for men, نصیب is a portion, is a share, مما of یا from what, of what یا from what, مما اکتسبوا, or from what اکتسبوا they earned. For men is a share یا is a portion of what یا from what they earned. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اکتسبا یکتسبو اکتسابن, اکتسبا یکتسبو اکتسابن فارم 8 ہے. ٹھیک ہے, مردوں کے لیے شیئر ہے جس میں سے انہوں نے کمایا, اس میں سے ایک حصہ ہے. اور وللنسائی, and for women, نصیبم مما اکتسبن, and for women is a share, exactly وہی چیز ہے, مما اکتسبن, یہ عورت کا صیغہ ہے اسی لیے اس میں اکتسبن آ گیا. ٹھیک ہے, تو and for women is a share or a portion of what یا from what they earned, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, وَاسْأَلُوا imperative ہے, فعل الامر ہے, اور اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, and you ask, سوال کریں, and you ask, وَاسْأَلُوا, اور آپ مانگیں, آپ سوال کریں, وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اللہ سے, and you ask اللہ, آپ اللہ سے سوال کریں, مِنْ فَضْلِهِ, of his bounty, of his grace, اور آپ اللہ سے سوال کریں اس کے فضل میں سے, من فضلہ, اس کے فضل میں سے. اور سوال کرے گا, سأل یسأل سؤالا, آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما, indeed Allah is about everything all knower, بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. آیہ نمبر 32 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا, and do not desire, مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ, جو فضل کیا ہے اللہ نے, جو فضیلت دی اللہ نے, بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, آپ میں سے کسی اور کسی
کو زیادہ اور کسی کو کم, ٹھیک ہے نا. جب کسی کو زیادہ فضیلت دیا, کسی پہ زیادہ فضل کیا ہے, اس کا مطلب یہ اٹ مینس کہ آپ اس کے لیے خواہش نہ کریں, آپ اس کے لیے کوڑے مت, آپ اس کے لیے ڈونٹ کریو فار اٹ, ڈونٹ وش فار سم تھنگ جو آپ کے پاس کم ہے اور کسی اور کے پاس آپ سے زیادہ ہے. اس آیا میں بہت امپورٹنٹ ایک کمانڈ ہے, اللہ حکم دے رہے ہیں نا کہ یہ مت کرو, یعنی ڈو ناٹ ڈو دس. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور اس سے ہم سبق لیتے ہیں, if we take heed from it, تو ہم بہت ساری اپنی زندگی میں پیس اور ٹرینکولیٹی اچیو کریں گے. ہم سکون, چین اور آرام ہم کو مل جائے گا بہت زیادہ, اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے. میرے پاس کوئی چیز کم ہے, کسی کے پاس کوئی اور چیز کم ہے. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ہم سب جو پیپل ہیں جن کو بھی اللہ نے بنایا, اللہ کی پوری مخلوق جو ہے, اللہ did not create them alike. کسی کی شکل کیسی ہے, کسی کی شکل کیسی ہے, کسی کا قد اونچا ہے, کسی کا قد نیچا ہے, کوئی زیادہ گڈ لکنگ ہے, کوئی کم گڈ لکنگ ہے, کسی کی آواز بہت اچھی ہے, کسی کی آواز اتنی ریپلسیو ہے کہ سنو تو لگتا ہے یہ بات نہ کرے. کہ کوئی فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہے, کوئی فزیکلی اتنا ویک ہے, کوئی ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہے, کوئی ایموشنلی اتنا ویک ہے, کسی کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, کسی کے ڈیفارمیٹیز ہیں, کسی کی آؤٹ اسٹینڈنگ فزیکل اور مینٹل کیپیبلٹیز ہیں, ایبلٹیز ہیں, اور کسی کی نہیں ہے, کسی کی انٹلیکٹ ہی اتنی نہیں ہے. کوئی اچھے سرکمسٹانسز میں, فیوریبل سرکمسٹانسز میں پیدا ہوتا ہے, کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, کوئی غریب میں ہوتا ہے, اس کے سرکمسٹانسز اتنے فیوریبل نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے. کسی کے پاس زیادہ ویلتھ ہوتی ہیں, زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں, کسی کے پاس کم ہوتی ہیں. یہ ڈائیورسٹی ہے, یہ جو اس طرح سے اللہ نے بنائی, اللہ نے خود بنایا ہے. ہمارے پر کوئی کنٹرول, ہمیں کنٹرول نہیں تھا کہ ہم امیر گھر میں پیدا ہوں, غریب گھر میں پیدا ہوں, ہم گورے ہوں, ہم کالے ہوں, ہم پیلے ہوں, ہم جو بھی ہوں, ہمارے اوپر ہمیں کوئی بھی اختیار نہیں تھا. تو یہ اللہ نے خود کیا ہے, یہ ویرائٹی دی اللہ نے ہیومن سویلائزیشن کو, اور اس کا کوئی پرپز ہوگا, اس کی کوئی وزڈم ہے, حکمت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے. جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے, روبوٹس کی طرح ہونا چاہیے, روبوٹ نمبر 1, روبوٹ ایک دوسرے کو پکاریں گے تو ایسے نہیں کہیں گے امینا ہے, عارفہ ہے, صبا ہے, ہم ایسے نہیں, ہم ایک دوسرے کو روبوٹ نمبر 1, روبوٹ نمبر 2, ہم اس طرح سب ایک ہی جیسے ہوں گے نا, پتہ کیسے چلے گا, نمبر 1 ادھر آ جاؤ, نمبر 2 ادھر آ جاؤ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو الگ الگ بنایا ہے. آپ دیکھیں 2 آئیڈینٹیکل ٹوینس بھی ہوتے ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہوتی ہے, یا نیچر کا ڈفرنس ہوتا ہے, یا کوئی چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بنایا, اور اگر ہم اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر اپنی نیچرل ان ایکوالٹی ڈالنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم اس نیچرل کے اوپر ہم نیچرل ان ایکوالٹی کے اوپر ہم اپنی ایکوالٹی امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں سب کو برابر ہونا چاہیے, تو پھر کیا ہوگا, وہ نیچرل آرڈر آف تھنگس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ, اچھا اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر ہم تمام ڈفرینسز کو اگر ہیومن بینگز میں ہٹانا چاہیں گے تو کیا ہوگا, ایک اور طرح کا ظلم ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے جیسی مخلوق بنائی ہے, اس مخلوق کو ہم نے ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے جیسے اللہ نے بنائی ہے, اس میں کوئی وزڈم ہے, ہم نے بس یہ سمجھ لینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ تو تمام مخلوق کی بات ہو رہی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی ہو, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کی گاڑی بڑی ہے, کسی کے گھر بڑا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سب پتہ چلے گا آخرت میں, جب کہ ہم نے ان ریسورسز کو کیسے یوز کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی میں آیا کنٹینیو ہوتا ہے, لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ, یعنی جو مردوں کے لیے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے جو حصہ ہے جو وہ ارن کرتے ہیں. اچھا, اس میں اب 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اکارڈنگ ٹو سم مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنس کی بات بتائیے نا مرد اور عورت میں, یہ لاز آف انہیریٹنس میں جو آیا تھا نا, شیئرز آف انہیریٹنس بٹوین them, ڈفرنس ان شیئرز آف انہیریٹنس بٹوین مین اینڈ ویمن, وہ کہتے ہیں, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو ریفر کیا جا رہا ہے. کچھ مفسرین وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ which applies to everything, all sorts of differences, all sorts of favors ہو گئے, privilege ہو گئے between men and women, authority ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, جسم ہو گیا, سب کچھ, ہر چیز ملا کے it's a general statement, it's a blanket statement کہ یہ مرد اور عورت میں دونوں میں فرق ہے, دونوں کے کو فرق ریسورسز ملے ہیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ, ایک پہلو ہے ہم لوگوں کے مرد اور عورت کی ریلیشن شپ میں, اسپیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں. تو اس
इसको एस्टैब्लिश करने की बहुत जरूरत है कि इसको हम मजबूत बुनियाद पे एस्टैब्लिश करें. वी शुड हैव अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन दिस, कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो, ताकि ये पता चले कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो एक दूसरे को एज दे आर. शादी के वक्त तो ये बातें नहीं दिमाग में आती हैं, शादी के बाद तो हमें मर्द चाहिए, मर्द को औरत चाहिए, हाँ हमें तुम बहुत प्यारी लगती हो, हमें बहुत हैंडसम, तब हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं. उसके बाद हाँ इसके पास पैसा है, हाँ ये अच्छी है, सब चीजें होती हैं. उसके बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के बदले क्या हो जाता है, एक दूसरे से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है. वो कंपटीशन अगर हम ना करें मर्द और औरत एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, फैमिली में कंटेंटमेंट होगी, कनात होगी, और जब फैमिली में कनात होगी तो पूरी सोसाइटी में कनात होगी. तो अब जो कमेंटेटर्स ऑफ द कुरान है, जो मुफस्सिरीन है, जिन्होंने दोनों अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है, तो वो दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट्स में उनका सपोर्ट में बताते हैं. हम दोनों को एक एक दो दो रिपोर्टें देख लेते हैं, एक एक दो दो हदीस देख लेते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है. जैसे हम देखते हैं कि अब जो फर्स्ट वाला है, जैसे वो कहते हैं शेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिफरेंस है बिटवीन मेन एंड वुमेन, उसकी एक हदीस कोट करते हैं वो लोग कि उम सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन ऑफ द वाइफ्स थी, अज़वाज मुतहहरात में से थी. तो उन्होंने एक दिन कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, मर्द जो है वो जिहाद में जाते हैं, वो फाइट करते हैं और हम नहीं फाइट करते हैं, और हम जो है हम आधा शेयर ऑफ हमें इनहेरिटेंस मिलता है. तो जब उसने ये मतलब उसको लगा कि हमें भी जंग में जाने के लिए कहा जाए, हम भी ये सब आप कमाएं, हम भी जिहाद करें, हम भी उसमें, और दूसरी बात ये कि हमें भी शेयर, हमें आधा क्यों मिलता है, हमें भी पूरा मिले. वो मांग नहीं रही थी, वो सिर्फ कह रही थी, इस तरह पूछ रही थी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद ये मुफस्सिरीन जो ये कहते हैं कि इस आयत की शान नुज़ूल वो थी, ये आयत उस वक्त रिवील हुई कि देखो मर्द का अपना हिस्सा है, औरत का अपना हिस्सा है. एक और रिपोर्ट जो वो भी उम सलमा का ही है रदी अल्लाह ताला अन्हा का, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही हैं, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम फाइट नहीं करते हैं, हम ताकि हम शहीद हों, हमें शहादत नहीं मिलती है. मतलब एक तो फाइट करने का, दूसरी बात इसमें थोड़ा ऐड हो गया कि हम तो शहीद ही नहीं हो रहे, हमें कैसे शहीद का दर्जा मिलेगा, और फिर हमारी शेयर भी इक्वल नहीं है. तो कहते हैं फिर ये आयत रिवील हुई, और इसके बाद अल्लाह ताला ने वो आयत भी रिवील की जो हम सूरह आल इमरान में पढ़ चुके हैं, सूरह नंबर 3 आल इमरान में 195 में, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, अन्नी ला उदीउ अमला आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, यानी कि मैं अन्नी के, बेशक मैं ला उदीउ, मैं नहीं जाया करूंगा, अमल किसी के वर्क को वेस्ट नहीं होने दूंगा, अमल यानी वर्क, आमिलिन किसी आमिल का, किसी वर्क करने वाले का, किसी वर्कर का, करने वाले का, मिनकुम आप में से, मिन ज़करिन और उनसा, कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो. तो ये इन्होंने कहा है कि ये इस तरह से अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं तो उसमें मर्द और औरत की दोनों के लिए बराबर हिस्से हैं कमाने में भी. तो मतलब ये उस डिफरेंट उनके वो हैं कमेंटेटर्स की डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सपोर्ट के लिए लिया. असुद्दी रहिमहुल्लाह एक कमेंटेटर ऑफ द कुरान है, वो ये कहते हैं कि कुछ आदमी जो है वो आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि we want to have twice the reward of women, twice the, हर चीज में हमें दुगना चाहिए मर्दों से, औरतों से, in the same way as we have 2 shares of inheritance. सिर्फ औरतें नहीं कह रही हैं, मर्द भी कह रहे हैं. तो मर्दों ने आके कहा कि हमें डबल शेयर, जिस तरह हमें विरासत की मिलती है, हमें रिवॉर्ड में भी डबल चाहिए. तो उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, उनसे कहो कि प्रे फॉर माय ग्रेस, मेरी फजल के लिए आप सवाल करो. अच्छा, जैसे हम कह रहे हैं ना फजल के लिए, टू आस्क अल्लाह फॉर हिज बाउंटी, वो भी आएगा आगे. तो सिमिलर कतादा है रहिमहुल्लाह, उन्होंने भी यही कहा कि इसी तरह से. अब देखते हैं कि जो लोग कहते हैं शेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस का नहीं, बल्कि अक्रॉस द जनरलिटी, वो कहते हैं कि हर चीज में मर्द और औरत जो डिफरेंट है, किसी के शेयर कम, किसी का शेयर ज्यादा, सिर्फ नहीं है, हर चीज में है. उसमें इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने ये कोट किया है कि नो वन शुड से, कोई भी ना कि आई विश आई हैड एज मच मनी और एज मेनी चिल्ड्रन एज दिस और दैट पर्सन. कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे हों या इतने बच्चे हों जैसे फलां के हैं. अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो प्रोहिबिट किया, मना किया. उसे अल्लाह से, हर बंदे को अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगना चाहिए. इसी तरह ये जिस तरह अब्दुल्ला इब्न मसूद, इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, इसी तरह अल हसन ने कहा, मोहम्मद इब्न सीरीन ने कहा, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, कमेंटेटर्स थे, अता ने कहा है, ये सब ने जो बड़े बड़े थे, इन्होंने यही कहा है कि हमें अल्लाह का फजल मांगना चाहिए. इस आयत की तफसीर में सब ने कहा है. तो पॉइंट क्या है, इतना सब आपको ये बोलने के पॉइंट ये कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वेदर इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस
اور اٹ از دا فنکشنز اینڈ دا رسپانسبلٹیز جو کہ ہمارے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں مرد اور عورت میں, ہماری ہر چیز میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں رولز اور رسپانسبلٹیز میں, اللہ کو ہیومن نیچر معلوم ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا. اللہ نے مرد کو عورت سے ڈفرینٹ کریٹ کیا, دیکھنے میں بھی ڈفرینٹ ہے, ہر چیز میں ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کی اپنی ڈسٹنکٹیو یونیک کیریکٹرسٹکس دی ہیں, اور ان کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے, ان فنکشنز کی وجہ سے مین اور ویمن جو ہیں, عورت اور مرد جو ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کی پوزیشن بھی ڈفرینٹ ہے, ان کے شیئرز بھی ڈفرینٹ ہیں, ان کے فنکشنز بھی ڈفرینٹ ہیں. اب ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہی ہے جہاد کا, تو ایگزامپل جہاد کا لے کر دیکھتے ہیں اور شہادت کا لے کر. وہ کہتی ہے نا کہ جہاد بھی وہ کرتے ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں, ہم تو شہید بھی نہیں ہوتے. یہ کوشچن وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تقویٰ اتنا اونچا ہو. ہم تو ڈرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم کیوں لڑ رہے, شکر ہے عورتوں کو لڑائی میں نہیں جانا, شکر ہے ہمیں مرنا نہیں. لیکن وہ تقویٰ والی عورتیں تھیں اس جنریشن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں, اور اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ دنیا کے لیے نہیں مانگتے تھے, وہ آخرت مانگتے تھے. ان کی ڈیڈیکیشن جو ہوتی تھی دنیا کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ مین ان کا کیا ہوتا تھا, ان کا فوکس آخرت پہ ہوتا تھا. تو یاد رکھیں کہ جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے obligatory نہیں رکھا ہے, ہم کو ہمارے پر فرض نہیں ہے جہاد, لیکن اللہ نے forbid بھی نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مت جاؤ, جب اگر ضرورت ہے تو عورتیں بھی جائیں. اس زمانے میں بھی عورتیں جاتی تھیں, اسلامک وارز بھی جو اس میں بھی عورتیں جاتی تھیں. کچھ تو سپورٹ کے لیے جاتی تھی, پانی پلاتی تھیں, نرسنگ کرتی تھیں, کھانا لے جا کے دیتی تھیں, یہ سب چیزیں کرتی تھیں جو کہ ذرا بیک گراؤنڈ میں ہوتے, سپورٹ ورک ہوتا تھا. اور کچھ عورتیں آپ نے کس سے سنے جو آگے آگے ہوتی تھیں, مرد کے ساتھ فائٹ بھی کر رہی ہوتی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے میں بھی ہوتی تھیں. تو اسی لیے عورتیں ہوتی تھیں, منع نہیں تھا عورتوں کو, لیکن ان کے اوپر فرض نہیں تھا, ان کے اوپر فرض نہیں تھا. وہ نمبر کافی کم تھا, تو اٹ واز ناٹ لائک اے نارمل پریکٹس کہ ہر عورت چلی جا رہی ہے. مرد تو سب چلے جاتے تھے, لیکن عورتوں کا یہ تھا کہ اٹ واز دی ایکسیپشن اینڈ ناٹ دا رول. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ابھی بھی ہمارے لیے اگر ہمیں ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی ہے اور عورتوں کو جانا پڑتا ہے, تو عورتیں جائیں اس میں. جہاں ہمارا دل چاہتا ہے وہاں تو ہم چلے جاتے ہیں, لیکن جہاں ایسی چیزیں آتی ہیں وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اچھا, لیکن عورتیں جو ہیں ان کو کیوں فائٹ کرنے کے لیے نہیں مجبور کیا گیا, کیا ان کو فرض نہیں رکھا گیا؟ اب کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر بتائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس مرد کو پیدا کرتی ہے جو مرد جا کے جہاد کرتے ہیں. کتنی مزے کی بات ہے. ایسی باتیں ہمیں سوچنی چاہیے, پازیٹیو نہیں سوچنے چاہیے کہ اگر ہمارے بیٹے ہماری جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں, امام بن رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اور فائٹ کر رہے ہیں, جا کے جہاد کر رہے ہیں, تو کیا ہے وہ ہماری اولاد ہے. ہم نے اس کو پیدا کیا, ہم نے اس کو دودھ پلایا, ہم نے اس کو بڑا کیا. تو ایک عورت کی جو فزیکل اور سائیکولوجیکل کانسٹیٹیوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ پیدا کرتی ہے بچے کو. وہ حامل ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, حامل بھی کہہ سکتے ہیں, حاملہ بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں جائز ہے اس میں. تو وہ جو ہے بچے کو اپنے ووم میں رکھتی ہے اتنے مہینوں تک, وہ تمام چیزیں برداشت کرتی ہے. مرد کو ایک دفعہ پریگننٹ کر دو, پتا چلے گا وہ پریگننٹ, وہ پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا, یوٹرس ہی نہیں ہے اس کے پاس. سپوز کہ یوٹرس اس کے پیٹ میں ڈال دو اور اس سے کہو کہ نہیں اب تم پریگننٹ ہو جاؤ, وہ پریگننٹ ہوگا تو ایک مہینہ بھی نہیں گزار سکے گا. لیکن یہ اللہ نے بنایا ہمیں کہ ہم اتنی ڈیفیکلٹیز برداشت کرتے. کوئی کی پریگننسیز کتنی خراب ہوتی ہیں, تو یہ عورت ہی ہے جو ان کو بچے کو بھی, اپنے بیٹے کو بھی پیٹ میں رکھتی ہے, رحم میں رکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بیٹا بھی اس کو اس طرح بڑا کرتی ہے کہ وہ آگے جا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اسی لیے جو عورت اس ڈومین میں اگر دیکھا جائے تو اس مرد سے زیادہ کنٹریبیوشن کس کا ہو گیا؟ اس عورت کا ہو گیا, اس ماں کا ہو گیا. وہ کس طرح نپولین نے بولا تھا, کس نے بولا تھا, گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن, یا ایسے کچھ بولا تھا نا نپولین نے شاید, کہ گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن. تو اسی طرح عورتیں اگر اچھی ہیں, مائیں اگر اچھی ہیں, تو وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں گی. اچھا, دوسری بات یہ بھی میرے لیے تو یہ بات نہیں تھی, لیکن جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا, اور میں نے سوچا تو واقعی every single cell in a mother's body, in a woman's body is made physically and psychologically suitable for that purpose. ایوری سنگل سیل, ہم تو ایوری سنگل سیل کو نہیں سوچ رہے تھے نا. میرے دماغ میں تو یہاں بھائی ووم ہے, یوٹرس ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ صرف ایک فزیکل کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے. ایوری سنگل سیل پہ اپلائی کرتی ہے فرام دا مومنٹ آف کنسیپشن. یہاں سے وہ اس کے پیٹ میں بچہ شروع ہوتا ہے, اینڈ دا ڈیسیژن میڈ بائی اللہ, میڈ بائی دا کریٹر, کہ اس پریگننسی میں اس بچے کا سیکس کیا ہوگا, لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی.
उस वक्त से तमाम जो हमारे जिस्म के जो एक एक ऑर्गन, एक एक चीज जब काम करती है, एक एक सेल, ऑर्गन तो बड़ी चीज है, एक एक सेल जो है वो उसके लिए वर्क करती है। आप देखिए ना, जब पढ़ने जाते हैं, सेल थियरी पढ़ते हैं, तो क्या क्या नजर आता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स है, वाई क्रोमोसोम्स है, ये इसके साथ मिल रहा है, उसके साथ, आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग इसको पढ़ने जाओ तो। फिर इसके अलावा ये तो चलो उसका पूरा जिस्म ही ऐसा बना हुआ था, उसकी पूरी साइकोलॉजी ऐसी बनी होती है कि एक औरत जो है वो अपने बच्चे को किस तरह रखती है और किस तरह पालती है। लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल रोल उसका किस में होता है? लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट में, जो कौमी मुफाद है उसमें। क्यों? अब ये भी हम सोचें, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी है जो मैं जितनी तफसीरें पढ़ रही हूँ, कि जब मर्द, ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं, कि जब मर्द जब जिहाद में, वॉर में, किसी चीज में वो फौत हो जाते हैं, बाहर भी ज्यादा निकलते हैं, हैजर्डस कंडीशंस में भी काम करते हैं, तो जब वो मर जाते हैं तो पीछे कौन रह जाती हैं? औरतें रह जाती हैं। तो औरतें ज्यादा हो जाती हैं, मर्द कम हो जाती हैं, मर्द कम हो जाते हैं। लेकिन औरतें क्या है? प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं। और फिर क्या होता है कि जब बच्चे अगर कम, जो मर्द फौत हो गए, इतने कम हो गए दुनिया में, फिर ये मर्द बड़े होते हैं और ये उनकी जगह लेते हैं। अगर तो ऐसा केस ना होता, अगर के औरतें चली जाती, जिहाद में मर जाती, जिहाद में चली जाती, उल्टा होता और मर्द जो है वो रह जाते, तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकते? नहीं, पॉपुलेशन खत्म ही हो जाती, पॉपुलेशन खत्म हो जाती। देखें तो क्या क्या मतलब अल्लाह ताला ने किस तरह से सोच के अलग अलग रखा हुआ है, हम तो सोचेंगे भी तो हमें समझ भी नहीं आएगी। तो इस्लाम में ये है कि औरत, इसीलिए पहले हमें ख्याल है जब हमने 4 औरतों की बात की थी कि 4 वाइफ्स क्यों रख सकते हैं, उसमें शायद मैंने आप लोगों को ये सारी डिटेल बताई थी कि एक सिंगल आदमी जो है वो तमाम कंसेशंस को, तमाम एबिलिटीज जो उसके पास अवेलेबल है, अगर समझो कि वो 4 औरतों से शादी करता है तो चारों औरतों से बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है ना। और वो जो वैक्यूम आ जाता है कम लोगों का, जो कि मतलब पॉपुलेशन खत्म, एक्सटेंट होती जा रही होती है, उसको वो उसको बढ़ा सकता है। ये एक डिवाइन विजडम, अल्लाह की जो हिकमत है उसकी एक ही एस्पेक्ट है ये, जो हम सिर्फ सोच रहे हैं, और पता नहीं कितनी चीजें होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ने औरतों को जिहाद में जाने से रोका है। रोका नहीं है, प्रोहिबिट नहीं किया, इनकरेज नहीं किया, फर्ज नहीं किया। याद रखें, अगर सब औरतें चली जाए और सब औरतें बीच में मरती, अब जैसे सहाबा कितने फौत हुए थे जंगे उहद में, अगर यही सारी औरतें फौत हो गई थी तो इतने बच्चे तो और पैदा ही नहीं होते फिर। तो ये अल्लाह की विजडम है, जो हम अगर एक एक चीज पढ़ते जाएंगे ना, एक एक तफसीर में जाते जाएंगे, तो इंसान का दिमाग खुल जाता है बिल्कुल, और मतलब कैसे कैसे अल्लाह ने किया है। दूसरी चीज ये है कि दूसरे एस्पेक्ट, ये तो एक एस्पेक्ट है ना जिहाद का, लेकिन सोशल मोरालिटी देख लें, नेचर ऑफ द सोसाइटी को देख लें, और फिर देखें एसेंशियल क्वालिटीज सबकी जो प्रिजर्व करने के लिए, दोनों सेक्सेस के लिए, उसके भी अल्लाह ताला ने यही इंतजाम किया ना। इस्लामिक सिस्टम क्या देखता है, अल्लाह ताला क्या देखता है कि ह्यूमन नेचर और हमारी एबिलिटी क्या क्या है। ह्यूमन नेचर उन्होंने ही दिया, अल्लाह ने ही दिया, किस बंदे को लाइवलीहुड, जिसको अर्न करने में ज्यादा, और किस बंदे को, देखिए अब जैसे मर्द है, उसके जिम्मे ये है कि वो पैसे कमा के लाए, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को सिक्योरिटी भी दे और कंफर्ट भी दे, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह डिस्चार्ज कर सके और अपनी जो नई जनरेशन आने वाली है उसको अच्छी तरह पाल सके। कोई भी मॉनेटरी वैल्यू जो है आप इस पे नहीं लगा सकते। जो औरत करती है ना बच्चे को पालना, लोग कहते हैं ना ये तो काम नहीं करती है, शी इज नॉट प्रोडक्टिव, शी इज नॉट, वो ये नौकरी नहीं करती, उसको लुक डाउन करते हैं। नहीं, वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को बड़ा करना, उसको सिपाही बनाना, उसको इंजीनियर बनाना, उसको डॉक्टर बनाना, वो सब करना कौन है? वो माँ है ना, जो इतनी ज्यादा अटेंशन देती है। तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई और नहीं कर सकता सोसाइटी में भी। अगर हम चले, हमने देख लिया, इसका देख लिया जिहाद के बारे में, औरतों को और मर्दों को कंपेयर कर लिया। अब अगर हम केस ऑफ इनहेरिटेंस शेयर्स का देख लें, ये तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था, काफी डिटेल में हम गए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन मर्द की ज्यादा क्यों होती है, उनका हिस्सा ज्यादा क्यों होता है मर्द का, और औरत का कम क्यों होता है, क्योंकि मर्द को बहुत सारी उसके जिम्मे लाइबिलिटीज है, तो इसीलिए औरत के ऊपर नहीं है। अब देखें कि जो फैमिली में, जो नियर फैमिली में, अपनी करीबी फैमिली में, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ किनशिप, डिग्री ऑफ कितने दूर के हैं, कितने नजदीक हैं, औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बाकियों को म्यूचुअल सपोर्ट दे फैमिली को, औरत की जिम्मेदारी नहीं, मर्द की है। वो चाचा होके भी, मामू होके भी, भाई होके भी, बाप होके भी, उसी की जिम्मेदारी बनती है। सिमिलरली आप देखें डिवोर्स जब होता है, डिवोर्स होता है तो औरत ने मर्द को कुछ नहीं देना, अनलेस कि वो खुला का चक्कर है और कोई वो मान नहीं रहा है हस्बैंड, और कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ देती हूँ लेकिन खुदा के लिए मुझे डिवोर्स दे दो, वरना क्या
کیا ہے, مرد جو ہے اس کو عورت کو نان نفقہ بھی دینا پڑتا ہے, اور خاص کر عدت کے دوران بھی, اور اگر وہ بریسٹ فیڈ کرے اپنے ہی بچے کو تو اس کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اچھا, تیسری چیز جو ہے, فائنل چیز جو ہے, وہ یہ ہے ریوارڈ لینے کی. مرد اور عورت کا ایک ہی ریوارڈ ہے, آپ جو نیک کام کریں گے. بوتھ مین اینڈ ویمن مسٹ ڈو دیئر بیسٹ. جو وہ کمائیں گے اپنے, اسی کا ریوارڈ ان کو ملے گا. جو اسائنمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے, جو پوزیشن ان کا ہے, اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کو جو بیسٹ طریقے سے کرے گا, احسن طریقے سے کرے گا, ایکسلنٹلی کرے گا, اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا. ہم کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اسلام نے رکھا ہے, بجائے اس کے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, ہم کرٹیسزمز دیکھتے ہیں نان مسلمز کی جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, اور وہ کیا کیا کہتے رہتے ہیں, او اسلام نے عورتوں کو بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے, اور یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں. بس ایک حجاب کی وجہ سے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپریسڈ ہیں, ہم ڈپریسڈ ہیں, یہ چیزیں وہ لوگ بولتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ویسٹرن لوگ ہیں, انہوں نے رائٹ آف انڈیویجول اونرشپ جو دی ہے, وہ ابھی تک کہاں دی ہے اتنی زیادہ. اسلام نے تو کب سے دے دیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ جب اگنورنٹ جاہلیہ کا دور تھا, اور جب اس وقت جو تھا وہ عورتوں کو بالکل ڈینائی کیا جاتا تھا کہ کچھ اونرشپ نہیں, بہت کم کسی کے پاس کچھ اون کرتا تھا, کوئی کچھ اون کرتا تھا. جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا اپنا بزنس تھی, تو بہت یعنی ویمن کو نارملی وہ اگر کسی کے پاس ہوتا بھی تھا تو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو ڈپرائیو کرنے کی کوشش کرتے تھے. ماڈرن سوسائٹیز جو کلیم کرتی ہیں کہ ہم ویمنز رائٹس دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ ابھی تک بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو ویمن کو ڈینائی کرتی ہیں their right to انہیریٹنس بھی عورتوں کو نہیں ملتی. کتنی سوسائٹیز میں, کچھ سوسائٹیز میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے, ایلڈسٹ میل جو ایئر ہوتا ہے, انہیریٹر ہوتا ہے, اس کو سب ملتا ہے, اور بیٹی کو نہیں ملتا, بیوی کو نہیں ملتا ہے. اور کچھ یہاں ہر ملک کے الگ الگ لاز ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ کہ اگر عورت اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو اپنی گارڈین کی اجازت کے بغیر کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن, ہم کتنے آرام سے جو کرنا ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہے بعض سوسائٹیز میں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کا گارڈین یا اس کا باپ انڈورس کرے, اگر شادی نہیں ہو, اگر شادی ہوئی تو ہسبینڈ انڈورس کرے, اور اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تو بھی کوئی چیز اسے کرنا ہے تو فارمر ہسبینڈ سے کچھ پوچھ کے کچھ کرے. یہ بھی سب چیزیں ہیں, لیکن اسلام نے ریولیوشن لایا تھا. اسلام نے یہ کہا کہ دونوں مرد اور عورت, جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے من نفس واحدہ, کہ ایک ہی سنگل سول سے پیدا ہوئے ہیں, اور اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے دونوں مین اور ویمن کے رائٹس کو بھی سیف گارڈ کیا, ان کو اونرشپ کی رائٹ دی ہے, اور دونوں کا انہیریٹنس میں بھی شیئر کیا ہے. اسی طرح کمانے میں بھی اگر آپ گڈ کمائیں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا, اگر آپ اچھا کام کریں گے, آپ برا کام کریں گے تو آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان کی سزا جزا بھی ایک جیسی ہے, مرد کی اور عورت کی, جو ان کو ریسورسز ملے اس کو کس طرح وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں, یہ جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو میں نے یہاں پر دوبارہ سے کہا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک چیز کماتے ہیں, خود کماتے ہیں, what you earn is what you do, what you earn you will be rewarded for that. ٹھیک ہے نا. لیکن بیفور آئی فنش دس کامنٹری, میں بہت لمبی چلی جاتی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ پلیز آپ ڈیٹیل میں جائیں, آپ لمبا ہمیں بتائیں, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا ہے, میں سب کچھ آلموسٹ بتا چکی ہوں, لیکن پھر بھی یہ بک بہت اچھی ہے. ڈاکٹر واحد وافی ان کا نام ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے ہیومن رائٹس, the status of women in Islam as compared to their status in the West. کتاب ہے پوری, اس میں سے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے he writes, Islam gives both men and women an equal status in front of the law and in all civil rights. جتنے بھی civil rights ہیں اور law میں equality ہے بالکل اسی طرح, چاہے وہ married ہو چاہے unmarried ہو. انہوں نے کہا یہ equality married اور unmarried women کے اوپر alike ہے. اور انڈر اسلام جو ہے میرج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز پریکٹسڈ ان موسٹ ویسٹرن کنٹریز. یاد رکھیں, ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب اس سے گزر چکے ہیں. A Muslim woman does not lose her name and her civil status and eligibility to make contract یا right of ownership when she gets married. شادی ہو جاتی ہے, ہم لوگ کس سے ریٹین کر, ہم اپنی فیملی کا نام ہی ریٹین نہیں کرتے ہیں, باپ کا نام ہی ریٹین نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہاں سے سیکھا؟ میں تو پاکستانی ہوں, میں نے جو برٹش سسٹم تھا پاکستان میں, ادھر سے شادی ہوئی, ادھر سے بھائی شناختی کارڈ چینج کرو, بھائی پاسپورٹ پہ نام چینج کرو, بھائی یہ فلاں کرو, یہ فلاں کرو. بالکل پہلے دن سے ابھی تو نکاح ہوا اور سارا نام ہی چینج ہو گیا, اپنا میڈن نیم لوز کر کے بیٹھ گئے. عقل نہیں تھی,
علم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بالکل وہ کام کیا جو سب کو دیکھا کرتے ہوئے. اب دکھ ہوتا ہے, اب دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا. ابھی دیکھیں جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے اپنے نام نہیں چینج کیے, نہ میری بیٹی نے چینج کیا, نہ میری بہو نے چینج کیا, نہ آپ کی بیٹیوں نے, نہ آپ کے بہو نے چینج کیا ہوگا, بیکاز دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باپ کے نام کو مت ہٹاؤ اپنے نام سے. اب اگر میں کوشش بھی کرتی ہوں, میں نے اپنے بیٹے سے کہا کرنا ہے چینج مائی نیم بیک ٹو مائی میڈن نیم, تو آپ کو اتنی سارے ڈاکیومنٹس میں ہر ایک اپلائی کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کب چینج ہوگا, پھر آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا, آپ کے پاسپورٹ پہ ڈفرنٹ نام ہوگا. میں نے کہا اچھا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو بس اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے واپس پرانا نام ڈال لو. تو وہی ہوتا ہے کہ اسلام میں کہ وہ اپنا سر نیم کو رکھتے ہیں, اپنے فیملی نیم کو رکھتے ہیں, اور جتنے بھی رائٹس پہلے تھے وہی رائٹس ابھی بھی اس کے ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی کو گفٹ دے, چاہے کوئی بائی کرے, کوئی سیل کرے, کوئی ول بنائے, ہر چیز میں اس کی انڈیپینڈنٹ اونرشپ ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس کو کسی سے, اور اس کے پیسے بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اسلام نے یہ حق دیا کہ عورت جو کمائے وہ اپنے پاس رکھے, چاہے اس کو جو بھی کرنا, فیملی پہ خرچ کرنا ہے خوشی سے خرچ کرے, بچوں پہ خرچ کرنا ہے خوشی سے خرچ کرے, میاں پہ خرچ کرنا ہے کرے, اٹھا کے پھینکنا ہے پھینک دے. اللہ نہیں کہتا ہے پھینکو, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں, اٹ از ہر منی, اٹ از دا وومنس منی. اس سے کوئی نہیں لے سکتا, بالکل نہیں لے سکتا. وہ اسی کا پیسہ انڈیپینڈنٹلی, اسی پہ وہ خود زکوٰۃ بھی دے گی, وہی اس کا پیسہ ہے. اور ہسبینڈ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت سے لے. ہم ڈومیسٹک وائلنس کا یہاں سنتے تھے بیفور ایون آئی گاٹ میرڈ. یہاں سے ایک لائر آئی تھی پاکستان, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, ہم اس وقت شاید میں ماسٹرز میں تھی, تو آئی اور اس نے آ کے جو ڈومیسٹک وائلنس کا امریکہ کا بتایا, ہم تو حیران ہو گئے کہ کتنے ہسبینڈ جو ہیں وہ مار پیٹ کے عورتوں سے جو وہ کماتی ہیں ان سے پیسے لے لیتے ہیں. پاکستان میں بھی لیتے ہیں, یہاں بھی لیتے ہیں, پوری دنیا میں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو کچھ, اور آپ نے, ہم نے پہلے پڑھ بھی لیا کہ ایک تو یہ کہ اس کے پیسے نہیں لینے جو اس نے کمایا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ طلاق کی بھی ہو جاتی ہے تو جو کچھ آپ نے اسے دیا وہ بھی نہیں لے سکتے. تو یہ سب چیزیں بہت. اور پھر ایک ہسبینڈ جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پراپرٹی کو بیچ دے جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دے. شی گیوز a power of attorney to her husband کہ بھائی یہ کانٹریکٹ میرے بہاف پہ کرو, میرے لیے یہ چیز کر دو. اور جب وہ پاور آف اٹرنی اس کو دی ہے, اس کو کینسل بھی کر سکتی ہے جبھی بھی, اور وہ کسی اور کو دے سکتی ہے. تو یہ اسلام نے یہ سب رائٹس دی, اور یہ ہمیں, یہی جو وافی ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں کہ موسٹ سویلائزڈ, even the most civilized of contemporary democracies do not aspire to this standard of equality between men and women. اور until very recently انہوں نے example دیا فرانس کا کہ بالکل ایسا ہے جیسے عورتیں ابھی تک civil bondage پہ ہیں, بانڈیج میں. وہاں ہر چیز فحاشی وحاشی بہت بڑھ گئی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے عورت کو سٹیٹس نہیں دیا بہت ساری چیزوں میں. وہ امینڈمنٹ بھی کرتے ہیں تو بھی ان کو بہت ساری چیزوں میں نہیں. اس کا پھر میں نے پورا اس میں سے کاپی کیا تھا کتاب میں سے, وہ میں اب نہیں کرتی ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ویسٹرن لاز جو ہیں وہ سب بہت سارے اس قسم کے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم جب اپنے فیملی نام چھوڑ کے ہسبینڈ کا نام رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ, تو ہم کیسے ریکگنائز کیے جاتے ہیں, آپ یہی بتائیے. ہمیں کیسے پکارا جاتا ہے, مسز سو اینڈ سو, مسز سو اینڈ سو. ہماری اپنی تو بالکل شناخت ختم ہی ہو جاتی ہے نا. آپ یقین کریں, میں بس ٹائم نہیں, پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے یہ بتاؤں کہ جس دن میں نے اپنا PhD مکمل کیا اور اس دن مجھے میری ڈگری ملی, تو مجھے ایک ہمارے فرینڈ ہے, تو انہوں نے فون کیا, میں پشاور میں تھی, وہ اسلام آباد میں تھے, انہوں نے مجھے فون کیا, ہلو کین آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر خان پلیز. تو ڈاکٹر خان بولا, تو میں سمجھی میرے میاں کے لیے, وہ بھی PhD تھے. تو میں نے کہا ہی از ناٹ ہیئر, ہی از گون ٹو اسلام آباد. تو بولتے آنٹی ڈاکٹر خان. میں نے کہا یس آئی ایم. تو بھول ہی گئی کہ میں PhD کر چکی ہوں, میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ چکا ہے نا. تو بہت فنی تھا, لیکن ابھی تک مجھے یاد آتا ہے کہ, لیکن اگر دیکھیں اگر میرا اپنا نام لیتے تو میرا نام ڈاکٹر خان نہیں ہوتا. آئی ایم ناٹ خان, آئی ایم نسرین مکاتی, میرا نام نسرین مکاتی ہے, تو میرا نام ہونا چاہیے کہ. تو یہ ہم بالکل اپنی شناخت کر کے بھی بھول جاتے ہیں, بس کیا کریں. تو جو لوگ ویسٹرن سوسائٹی کو, ویسٹرن کلچر کو جو لوگ امیٹیٹ کرتے ہیں, وہ اپنا یہ لو سٹیٹس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہسبینڈ کا فیملی نیم لے لیتے ہیں, جس سے ہمارے خون میں, ہماری رگوں میں ہسبینڈ کا خون نہیں ہے نا, ہسبینڈ کے خاندان کا خون ہے. یہ بلائنڈ امیٹیشن جو ہے نا, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہماری امپورٹنٹ رائٹ جو ہے سب سے بڑا, ٹو ہیو مائی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, وہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے بھی برا لگتا ہے کہ میں نے شادی ہوتے ہی سب سے پہلے در سے میرا نام چینج ہوا, اتنا فیل ہوتا ہے, لیکن کیا کریں. چلیں آیا کنٹینیو, اور بس اللہ من فضلہ اینڈ آسک اللہ آف ہز باؤنٹی, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اب نیچرلی جب کسی کے پاس کوئی کچھ چیز دیکھتا ہے, ہم کوئی روبوٹس تو ہے نہیں, نیچرلی کوئی دیکھتا ہے کسی کا گھر بڑا ہے, میرے پاس گھر چھوٹا ہے, کسی کے پاس کچھ اور چیز زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے, کسی کے پاس بچے ہیں, میرے پاس بچے نہیں ہے. جب یہ سب دیکھوں گی تو میرا دل نہیں ہوگا کہ بھائی یہ مجھ سے آگے کیوں ہے,
لیکن اس کا مطلب کیا ہے آپ اب اس اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں. اگر میرا دل ایسا ہو رہا ہے اور آپ کا دل ایسا ہو رہا ہے, what does it mean? It means we are being ungrateful to Allah. ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا اس کی بھی ناشکری کر رہے ہیں. اگر میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو میرے پاس اور کچھ ہے, میرے پاس عقل ہے, میرے پاس ٹیلنٹ ہے, میری زبان ٹھیک ہے, میری آنکھیں ٹھیک ہے, میں چلتی پھرتی ہوں, میں مسلمان ہوں, کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اگر آپ گننے جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, آپ اللہ کے فضل کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکیں گے. you will never be able to count کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا کیا فضل کیا. وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بھی ایک دیکھ لیں, یہ آنکھیں کوئی ہم سے مانگ لے آپ اس کو دیں گے؟ کوئی کہے میں تمہیں $1 ملین دیتا ہوں لیکن اپنی آنکھیں مجھے دے دو, کیا دیں گے؟ نہیں. تو اس طرح اپنے آپ کو سوچو کہ ہم اللہ کی فضل کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں, اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ اوہ اللہ نے اللہ کے متعلق برا ہی سوچیں گے. اللہ نے کسی کو یہ دیا, کسی کو وہ دیا, اللہ فیئر نہیں ہے. اللہ نے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہوگا؟ ہماری انرجیز ویسٹ ہوں گی اس میں, ہمارے اندر ایول فیلنگز آئیں گے, اور ہماری جو کنٹینٹمنٹ ہے, جو ہماری قناعت ہے اور سیلف کانفیڈنس ہے, وہ کس چیز میں بدل جائے گی؟ وری میں اور مزری میں. ہمارے اندر جیلسی آئے گی, ہمارے اندر انوی آئے گی, ہمارے اندر دشمنی آئے گی, اینیموسٹی آئے گی, اور پھر کیا ہوگا؟ ایک کانفلکٹ ہمارے اندر آ جائے گا. اتنا زیادہ آ جائے گا کہ ہم ہر وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ مل جائے. اور بعض دفعہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے, I will go to wrong means, unfair means سے بھی لے لوں گی, اور میں کہا چلو میں لون لے لیتی ہوں, انٹرسٹ والی لون بھی لے لوں گی, کیونکہ مجھے مقابلہ کرنا ہے آپ سے. آپ کے پاس کیوں زیادہ ہے, میرے پاس کیوں کم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے اس چیز سے. مت تمنا کرو اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس کم ہے اور کسی اور کے پاس زیادہ ہے. جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا, جو کچھ آپ کو دیا آپ اپنے فضل سے دیا, اور اللہ سے فضل مانگو, اللہ سے خیر مانگو, عافیت مانگو. اور یہ تمام فضل جو ہے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اس کا فضل ایگزاسٹ نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا, ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. وقت کب ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کب وہ ملے گا. اللہ پہ اپنا ہوپ رکھیں, اللہ پہ توکل کریں, اور اسی کے پاس ٹرن کریں اس کی گریس حاصل کرنے کے لیے. اور جو کچھ اللہ ہمیں دیتا ہے سمجھ لیجئے, یہ بھی مان لیجئے, ایکسیپٹ کر لیجئے کہ جو ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں اللہ ہمیں وہ دے رہا ہے نا. ہمیں اپنے لیے سوری نہیں فیل کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس ایٹیچیوڈ کو دھکا دے دو, اس کو دور کر دو اپنے سے, اور یہی سوچو کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ انوی ہوتی, جیلسی ہوتی, اینگرنس آ جاتی ہے, اور ہم ڈپرائیو فیلنگ کرتے ہیں, وہ سب کسی اٹس ناٹ ورتھ اٹ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اینڈ کریں آیت کو, ان اللہ کانا بکل شیء علیما, کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے. یعنی اللہ نے جو مجھے دیا وہ بھی اللہ کو علم ہے, جو آپ کو دیا وہ بھی اللہ کو علم ہے, اکراس دا گلوب بھی جس کو دیا وہ بھی اللہ کو علم ہے, اور تھرو آؤٹ ہسٹری, ان ٹائم اینڈ ان اسپیس, جو کچھ اللہ دے رہے ہیں انہوں نے اپنی وزڈم پہ, اپنی حکمت پہ اور اپنی نالج پہ بیس کر کے دیا. اینڈ ہی نوز whom to give, what to give and how much to give. کس کو دیں, کیا دیں اور کتنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسند بنا دے, اور جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا اس پہ صبر شکر کرنے والا بنا دے. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 33. ایک آیت میں اتنی دیر لگ جاتی ہے تو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. وَلِكُلِّ یعنی ہر ایک کے لیے, فار ایوری ون, اینڈ فار ایوری ون, اور ہر ایک کے لیے, جعلنا وی ہیو میڈ, جعلنا وی ہیو میڈ موالی. موالی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے ایئرس, اس کے وارث. ہم نے ہر ایک کے لیے اس کا وارث, یہ ولایا سے ہی نکلا ہے, یعنی ہم نے کسی کے لیے کسی کو قریب کیا, کسی کو دور کیا, اور کسی کے لیے کچھ شیئر ملا ہے, تو یہ ولایا سے, واو لام یا یعنی ولی جو کہتے ہیں, اس سے موالی. ہم نے کسی کو کسی چیز, کسی کے لیے ایئرس بنا دیا, انہیریٹرز بنا دیا. مما ترک الوالدان والاقرون, مما جو کچھ کے, ترکا چھوڑا ہے, الوالدان یعنی اس کے پیرنٹس نے, والاقربون اور اس کے کلوز ریلیٹیوز نے. اینڈ فار ایوری ون, ہم پڑھ چکے ہیں نا, اس میں تھا نا ابھی لاز آف انہیریٹنس میں, اینڈ فار ایوری ون, پھر اس کو ورڈ فار ورڈ کریں, اینڈ فار ایوری ون وی ہیو میڈ ایئرس آف واٹ ترکا, of what left, الوالدان the parents, both parents, والاقربون and the close relatives, اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں وارث, اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قریب کے رشتہ داروں نے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, والذین and those who, یعنی اس شرط آ گیا, and those who عقدت
ये बट आएगा, एंड या बट है, बट आएगा, मेरा बट है यहाँ पर, वल्लजीना बट दोज हु अक़दत, बट दोज हु अक़दत हु प्लेज्ड ऐमानुकुम योर राइट हैंड्स, यानी आपने जिसके साथ कोई आपके दाने हाथ ने, यानी ऐमानुकुम का मतलब एक्चुअली दाने हाथ यहाँ पर नहीं आता, इसका मतलब ये आपने किसी के साथ कोई प्लेज किया, आपके साथ आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी से कोई वादा किया, ईमान यानी वादे को भी कहते हैं ना, किसी के साथ आपने कोई वादा किया, एंड बट दोज हु प्लेज्ड ऐमानुकुम योर राइट हैंड्स, यानी आपने उनके साथ वादा किया, फ़आतुहुम नसीबहुम, फ़आतु फ़िलुल अमर है, अल्लाह ताला कह रहे फ़आतु, देन गिव देम नसीबहुम देयर शेयर, और वो लोग जिनसे अहद किया है आपने, आपके दाने हाथों ने लिखा हुआ लेकिन मतलब किया आपने, सो आप उनको दे दें उनका हिस्सा, ये फ़िलुल अमर है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है ना। आपने जिसके साथ अक़द किया, अक़द आपको पता है ना, अक़ीदा याक़ुदु याक़दु, अक़ीदा याक़ुदु अक़दन, यानी किसी के साथ अक़द किया किसी के साथ कोई प्लेज किया। इन्न अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, इंडीड अल्लाह इज अपॉन एवरीथिंग या ओवर एवरीथिंग, शहीदा अ विटनेस, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। आया नंबर 33 पे आते हैं। इसकी तफसीर देखते हैं कि ये आया किस चीज को रेफर कर रही है, कि विरासत के कवानीन को रेफर कर रही है, कि हमने पहले सीखा था, डिटेल में हम सीख चुके हैं कि वालिदैन और अकरबीन का हिस्सा किस किस को मिलता है। उन आयात के रिवील होने से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजेस हुआ करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉवेनेंट्स होते थे, ऐसे उकूद होते थे जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम जो है आपस में भी करते थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता था कि अभी समझिए मैंने अपना वेल्थ किसी को दे दिया, जैसे यहाँ अभी नॉन मुस्लिम्स में तो होता है ना कि सारा तरह वेल्थ मैंने दे दिया, लाइब्रेरी को दे दिया, मैंने किसी जानने वाले को दे दिया, मैंने किसी नॉन मुस्लिम को दे दिया, मुस्लिम को दे दिया। तो ये है कि अगर आपने कोई कॉवेनेंट करनी थी तो उसमें नॉन मुस्लिम्स भी इनहेरिट कर सकते थे और नॉन रिलेटिव्स भी इनहेरिट कर सकते थे। ये कुछ टाइप के कॉवेनेंट्स थे, मैं एक दो एग्जांपल आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल 3 या 4 एग्जांपल शायद मैंने इसमें लिखे हैं कि देयर वाज अ कॉवेनेंट ऑफ लॉयल्टी दैट केम विद फ्रीइंग ऑफ अ स्लेव। एक स्लेव को जब फ्री करते थे, एक जब आपके पास गुलाम था उसको जब आप फ्री करते थे तो वो क्या हो जाता, फ्री हो गया, वो आपके हाउस होल्ड का एक मेंबर बन गया। अगर वो कोई क्राइम करेगा जिसकी वजह से ब्लड मनी खून बहा देना पड़ेगा या दिया देनी पड़ेगी, तो उसका जो मास्टर था, जो अब उसका मास्टर नहीं रहा, अब वो फॉर्मर मास्टर था, अब ये उसकी फैमिली मेंबर हो गया, तो उसको देना पड़ेगा, मतलब फैमिली की तरह। जैसे आपके बेटे ने कुछ किया तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उस बेटे की उस क्राइम के ऊपर। फिर अगर वो मर जाता है जो कि फॉर्मर मास्टर था, तो ये जो स्लेव था जो फ्री होके फैमिली में आ गया है वो इनहेरिट भी करता था। तो अगर कोई रिलेटिव्स नहीं होते तो वो इनहेरिट कर लेता था, और अगर रिलेटिव्स होते थे तो रिलेटिव्स को भी मिलते थे, इसको भी मिलता था। एक और कॉवेनेंट ऐसा होता था, एक और आपस में प्लेज ऐसा होता था कि उसमें एक नॉन अरब जो होता था, वो उसका अगर कोई वारिस नहीं होता था तो वो एक अरब के साथ कॉवेनेंट कर लेता था। उसमें क्या होता था, वो जो अरब्स और नॉन अरब्स हैं वो आपस में एक ही फैमिली बन जाते थे। उसमें जो अगर इसी तरह हुआ कि अगर उसको कोई पेनल्टी है तो वो भी उसको देना पड़ता था, और जब वो मर जाते तो इनहेरिट भी करते थे। तो अरब नॉन अरब के दरमियान भी था, स्लेव और उसके मास्टर के दरमियान भी था। तीसरा कौन सा था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जब मदीने में आया तो उन्होंने एक वो बनाया मुआखात जिसको कहते थे, ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड। उसमें मुहाजिरीन और अंसार का एक ब्रदरहुड बनाया। उसमें भी एक प्लेज ही था, एक कॉवेनेंट था, एक पैक्ट था। उसमें जो अंसार थे यानी जो मदद करने वाले थे, वो मुहाजिरीन को अगर एक अंसारी टू बी इनहेरिटेड बाय वन ऑफ द मुहाजिरीन अलोंग साइड द अंसारीज ओन रिलेटिव्स, यानी कि वो अपने अंसारी के अपने रिलेटिव्स के अलावा मुहाजिरीन भी उसमें से इनहेरिट करते थे। फोर्थ टाइप का कॉवेनेंट कैसा था, 5 टाइप शायद मैंने लिखे या 4 लिखे। फोर्थ टाइप कॉवेनेंट वो था, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेज होता था लॉयल्टी का, कि 2 पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ के आप मुझसे इनहेरिट करें, मैं आपसे। उसमें कोई जरूरी नहीं कि मुहाजिर अंसार हो या अरब नॉन अरब हो या वो फ्रीइंग ऑफ द स्लेव हो। तो हाँ, ये 4 किस्म है। तो इस्लाम ने इन तमाम कॉवेनेंट्स को, इन सब को खत्म कर दिया। किस चीज में, विरासत के लॉज में। जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आए तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से ओनली जो आपने पढ़ चुके हैं किस किस को किन रिश्तेदारों को मिलेगा।
और फिर आया कंटिन्यू होता है वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम। लेकिन जो लोग, ये मैंने कहा ये बट है, ये एंड नहीं है, बट इस्लाम ने वो कॉवेनेंट्स नहीं एबॉलिश किए जो कि ऑलरेडी फोर्स में थे, ऑलरेडी इन फोर्स थे। मतलब कि इस्लाम ने कहा कि आपने अगर किसी से कोई कमिटमेंट की है, किसी के साथ कोई पैक्ट किया है, कोई अहद लिया है आप लोगों का आपस में, तो ठीक है, ये नए रूल्स ये हैं, डोंट मेक एनी न्यू कॉवेनेंट्स विद दीज पीपल। अभी वो सब खत्म हो गया। अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया तो आप उसको अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में दे दें, प्रॉमिस ना तोड़ें, कमिटमेंट ना तोड़ें अपने, तो आप उसको या अपने लाइफ टाइम में दे दें या अपनी वसीयत में उसका नाम ऐड कर दें। और वसीयत आपको पता है 1/3 से ज्यादा करनी होगा। तो जो कमिटमेंट किए हुए हैं उसको आप पूरा करें। अल्लाह ताला कमिटमेंट्स को पूरे करने पे बहुत जोर देता है। फिर एंड में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है, अला कुल्ली शैइन शहीदा। अब ये शहीदा का लफ्ज आ गया, तो हमने शहीदा के मुतालिक कितना टाइम है थोड़ा टाइम, चले इंशाल्लाह ताला हम शहीद के मुतालिक, अल्लाह ताला का नाम जो अश शहीद, उसके मुतालिक हम आज सीख लेते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल सही टाइम है, शहीदा का लफ्ज आया है। हम एक और नाम भूल गए थे, मुझे आरफा चूंकि इसका वो लिस्ट रखती है, पूरी इन्वेंट्री बना रही कितने नाम हमने किए हैं, तो आरफा ने मुझे याद दिलाया कि एक है हमने मिस किया था, अलवकील। अलवकील हमने मिस किया था। तो अलवकील इंशाल्लाह फिर किसी दिन मौका मिलेगा जब थोड़ा सा टाइम होगा कि हम उसको स्क्वीज कर सके तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो पीछे गुजर गया, हमने आले इमरान में हमने देखा नहीं था। आरफा कह रही है इट वाज इन आले इमरान आया नंबर 193 शायद, ऐसा कुछ बताया था उसने। तो जो भी इंशाल्लाह ताला अलवकील भी कर लेंगे, आज तो टाइम नहीं है, आज बस हम इसको ही कर लें, शहीदा को यही काफी है। अल्लाह का नाम अश शहीद, अल्लाह ताला कॉल्स हिमसेल्फ अश शहीद कितनी जगह पे कुरान में, 18 ओकेशंस, 18 दफा अल्लाह ने अपने आप को शहीद कहा है, ठीक है ना। तो शहीद को यूजुअली ट्रांसलेट कैसे करते हैं? शहीद का मतलब जो हम यहाँ तो शहीद है ना अरबिक में, लेकिन हम क्या कहते हैं? शाहिद, उर्दू में उसको कहते हैं शाहिद, यानी ऑल विटनेसिंग, एवर विटनेसिंग, खूब गवाही देने वाला, वो शाहिद है अल्लाह ताला। तो ये शहीद का मतलब है कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला जो है ही विटनेसेस, ही टेस्टिफाइज, सर्टिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, ये सब चीजें। शहीद के रूट लेटर्स क्या हैं? 3 रूट लेटर्स हैं, शीन, हा, दाल। और ये रूट लेटर्स के जो वर्ड्स हैं, इन 3 रूट लेटर्स पे बेस्ड 9 डिराइव फॉर्म्स हैं इसके, और 160 टाइम्स कुरान में आ रहे हैं। 160 times repeated, they appear in the Quran in 9 derived forms. इसके 5 main meanings हैं। पहला मीनिंग है to bear witness, दूसरा यानी कि शहादत देना, किसी की गवाही देना, ठीक है ना। द सेकेंड मीनिंग इज टू ऑफर टेस्टिमनी, किसी के, अब टेस्टिमनी और विटनेस में बहुत मुश्किल है, किसी के लिए टेस्टिमनी देना, एक तो गवाही देना और एक गवाह होना, ठीक है ना। द थर्ड है टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की नॉलेज होना कि हाँ मैंने ये विटनेस किया था, आई नो दिस। चौथी चीज है टू एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस किया और ये है, तो वो भी आप विटनेस करना है किसी चीज को। और पांचवी चीज है मौजूद होना, टू बी प्रेजेंट। ये 5 चीजों को मिला के हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला में ये 5 चीजें हैं। अल्लाह ताला जो है अश-शहीद है, और वो उन ऐसी चीजों को विटनेस करता है कि कोई भी उससे एस्केप नहीं कर सकता, नो वन कैन एस्केप। जबकि अल्लाह ताला की साइट से, अल्लाह ताला की नजर से, अल्लाह ताला की विजन से कोई एस्केप नहीं कर सकता। अल्लाह इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से फुल्ली बाखबर है। अल्लाह ताला हियर्स एवरी साउंड, ये सब चीजें विटनेसिंग में आ जाती हैं। अल्लाह ताला के शहीद होने का है, he hears every sound, लाउड हो या क्वाइट हो, जो भी हो। और आपको पता है ना, शायद हमने जब समिया का पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी काली चूंटी भी अगर अंधेरी रात में काले रॉक के नीचे भी अगर जा रही है तो भी अल्लाह ताला को वो नजर भी आ रही होती है, और वो पुकार रही हो तो पुकार, अल्लाह ताला उसकी पुकार भी सुन सकता है। तो अल्लाह ताला को छोटी चीज, बड़ी चीज, छुपी चीज, वाज़ेह चीज, जाहिर चीज, लाउड हो, क्वाइट हो, हर चीज अल्लाह ताला को उसकी नॉलेज है हर मैटर की। अल्लाह ताला की नॉलेज यूनिक है, उनको फुल इंसाइट है। हमारी नॉलेज ऊपर से सतही है, सिर्फ सुपरफिशियल है। अल्लाह की नॉलेज है वो फुल इंसाइट है हर मैटर की। गैब का भी मालूम है अल्लाह ताला को, अनसीन के बारे में जो हमें मालूम ही नहीं है, वो चीजें हमें मालूम है जो चीजें हमसे छुपी हुई हैं, जो जमीन के अंदर है, जो आसमान के ऊपर है, पहाड़ों के अंदर है, कहीं भी है, या वो दूसरी मखलूक है जो हमने देखी भी नहीं है। हमने जिनको नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, वो सब चीजें भी अल्लाह को पूरा नॉलेज है, वही तो क्रिएटर है। So he knows and he witnesses what is apparent and what is hidden.
جو ظاہری طور پہ ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہمارے تھاٹس ہیں, ہماری جو انٹینشنز ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ وٹنس کرتا ہے, اور کسی جگہ پہ بھی اور کسی وقت بھی, اینی ویئر اینڈ اینی ٹائم وہ کرتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ پورے ہی از این آبزرور, کنٹینیوس آبزرور ہے, واچفل ہے اوور ہز کریشن, ایکشنز, تھاٹس وغیرہ سب چیز پہ, لیکن اپنی پوری مخلوق کو وہ واچ کر رہے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے الشہید ہونا, اس کی سب سے زیادہ الٹیمیٹ وٹنسنگ کب ہوگی؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ. On the day of judgment he will testify, Allah will be witness, Allah will testify ہمارے فور یا ہمارے اگینسٹ, یا اللہ ہمارے اگینسٹ نہیں کرنا, ہمارے فور ہمارے لیے گواہی دینا. تو ہم کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الشہید ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے ایکشن سے اویئر ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا ہے, رسپانسبل ہونا ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ہمارا حساب کریں گے. حسیبہ میں بھی یہ سب آیا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ وٹنس ہوں گے, خود گواہی دیں گے تم نے یہ کیا تھا. اور اگر ہم اپنی جب یہ سب سوچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی بری عادتوں کو ہٹائیں گے. ہم وہ چیز کرنا چاہیں گے جو اللہ کو پسند ہو, جو اللہ نے ہمیں کہا کرو. جب اللہ کہتا ہے ڈو دس, وی ول ڈو دیٹ. جب اللہ کہتا ہے ڈونٹ ڈو دس, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. یہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے. کسی سے جیلس ہو رہے ہیں, اینگر ہے, پرائڈ ہے, بیک بائٹنگ ہے, غیبت سب سے بڑھ کے, یہ سب چیزیں ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے. ہم چھوڑ تو نہیں پاتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں گے. اسی طرح جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ وٹنس کر رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی ہیوملٹی, ہم بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر لیں گے, اپنی مسٹیکس کو اون کریں گے. بھائی کسی نے نہیں دیکھا کہ میں نے مسٹیک کیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور پھر اللہ سے ساتھ ساتھ فارگیونس مانگتے رہیں گے. جب ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے, اکیلے میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تو پھر آخرت میں ہمارے گناہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اس دن بھی بات ہو رہی تھی, شناز پوچھ رہی تھی, شناز آئی نہیں ہے اس وقت کلاس میں, تو شناز پوچھ رہی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے کہ لوگ ایڈلٹری کرتے ہیں, فورنیکیشن کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر لیتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ وی ول نیور اسٹاپ. دیکھیں, کچھ لوگ ایڈلٹری کریں گے, کچھ لوگ چوری کریں گے, کچھ لوگ دھوکہ دیں گے, کچھ لوگ اور کچھ نہیں تو غیبت کرتے رہیں گے, اور کچھ نہیں تو they will persist in one sin. ایک سن میں کوئی بولے گا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چھوٹا سا گناہ ہے, کیا ہے, میں یہ فلمیں دیکھتی ہوں, میں میوزک کرتی ہوں, میں گیمبلنگ کرتی ہوں, میں حجاب نہیں پہنتی ہوں, جو بھی چیزیں ہیں, جو وہ سنس بڑھ کے ایک ہی سن ہوگا, لیکن وہ پھر کیا ہوگا, اٹ ول بیکم اے میجر سن. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ موسٹ مرسیفل ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے. اور جب ہم پہلے سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ, جو بھی ہم گناہ کریں گے, شرک جیسا بھی اللہ نہ کرے ہم گناہ کریں تو بھی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, ہمارے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں نہیں اریز ہو جائیں گی. ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ وٹنس ہے. دیکھیں دو طرح سے اللہ تعالیٰ وٹنس ہے, ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم توبہ کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ, ہمیں ڈر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وٹنس ہے, تو ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ آیا تھا, کسی نے فیس بک پہ ڈالا تھا, جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ بہت قریب نظر آتا ہے, دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ بہت دور ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ریکگنائز کرتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی مرد عورت کا ضائع نہیں جائے گا کوئی بھی عمل. اس کی وجہ سے ہم اگر کوئی ہماری چیز کو ریکگنائز کرے یا نہیں کرے, کبھی کبھی ہم کسی کو کچھ گفٹ دیتے ہیں, وہ سامنے سے ایکنالج نہیں کرتے ہیں, وہ سامنے سے واپس کچھ نہیں دیتے ہیں, وہ سامنے سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا تھا, اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہمارا دل تھوڑا سا دکھ جاتا ہے. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے نہ کریں, ہم اللہ کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ تمام پیٹینس ہماری بھی ہٹ جائے گی. اللہ تو وٹنس ہے نا, میں اگر اچھا کام کر رہی ہوں تو مجھے وائی شوڈ آئی کیئر کہ سامنے والا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اب کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں, ہاؤ ڈو وی لیو بائی دس بیوٹیفل نیم آف اللہ. میں نے شروع سے یہ رکھا ہوا ہے پیٹرن, تو اسی لیے ابھی بھی وہی پیٹرن ہے. نمبر 1, ہم کو یہ جو وٹنسنگ ہے, وٹنسنگ کیا, ہم کیا وٹنس کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کیا وٹنس کرتے ہیں. ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب چیزیں جو ہماری شہادتیں ہیں, ہماری ٹیسٹیمونیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وٹنس کرے گا کہ there is no God but Allah, but Allah alone, وہ جنت میں داخل ہوگا. من شہید اللہ الہ الا اللہ دخل الجنت, یہ صحیح مسلم میں ہے. تو ہماری جو ٹیسٹیمنی ہے, ہمیں صرف اٹر نہیں کرنا ہے, بول نہیں دینا ہے, منہ سے ڈکلیئر کر دیا, we have to live by it. ہمیں ریو بھی اسے کرنا ہے کہ صرف اللہ ہے, اور اللہ ہی کو ہم مانگیں گے بھی اسے,
ایکسپیکٹ بھی اسی سے کریں گے, فیئر بھی, ہوپ بھی, لو سب اسی سے کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باتوں میں, ہمارے ایکشنز میں, ہمارے گھر کے اندر, گھر کے باہر, پبلک میں, پرائیویٹ میں, ہر جگہ پہ ہم اس شہادہ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے, اور ہم ہر چیز میں اللہ سے ہی, اللہ کی ہی ورشپ کریں گے, اپنے ڈیزائرز کی ورشپ نہیں کریں گے, اور نہ ہم کسی اور کے کہنے پہ کسی اور کو ورشپ کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں, ہم تو اس وقت ہم دعا, ہم اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ ہاں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں اور سلیو بھی ہیں. عبدہ و رسولہ, ہی از دا سلیو اینڈ رسول آف اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is no one among you جو کہ وضو کرے, ہم جو روز وضو کرتے, دن میں 5 ٹائم وضو کرتے ہیں, اب تو 6 7 دفعہ وضو کرتے ہیں, تو اچھی طرح وضو کرے, اور پھر ہم وضو کر کے کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب ہم یہ کہتے ہیں تو 8 دروازے جو پیراڈائز کے ہیں, جنت کے 8 کے 8 کھل جاتے ہیں, اور پھر we may enter through which one we want. مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دے, اور 8 دروازوں میں سے ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دے کہ ہم جس میں سے مرضی گھسے. اور ریان میں کہتی ہوں نا کہ اس میں سے گھسے, جب روزہ رکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں اللہ ہمیں روزے داروں کے دروازے سے داخل کر دینا. اچھا, نمبر 2 وی مسٹ ٹرسٹ ان الشہید. الشہید جو ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہمیں فل ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی انجسٹ ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی کرے گا تو اللہ وٹنس ہے اور اللہ ہمیں جسٹس دے گا. جو ہمارے ساتھ کوئی بھی کر رہا ہے, چاہے ہمارے پورے تہمت لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے, سلینڈر کر رہا ہے, گوسپ کر رہا ہے, بلیک میلنگ کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, ہمیں بیک بائٹنگ کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم کو اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ. جو ہمارے ساتھ انجسٹس کرے گا اللہ ہمارے ساتھ جسٹس کرے گا. نمبر 3 ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم الشہید کے سلیوز ہیں, ہم شہید کے سلیوز ہیں, اور ہم ہر سچویشن میں کسی سے بھی بات کریں, کچھ بھی بات کریں, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ اوپر ہے, اللہ وٹنس کر رہا ہے. تو جب ہم کوئی بات غلط بولنے جا رہے ہوں تو ہمیں ایک ہیبٹ کریے, کہ ایک کسی نے لکھا ہے کہ ہمیں ہیبٹ یہ بنا لینی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی بات غلط کرنے جا رہے, کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو, تو ہم اوپر دیکھیں. اوپر جب دیکھیں گے تو ہمیں خیال آئے گا کہ اللہ اوپر ہے. ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ از وٹنسنگ, اور ہم اس کام سے رک جائیں گے. جیسے بسم اللہ کہتے وقت ہم غلط کام کرنے سے رک جاتے ہیں. نمبر 4 we should try not to make our limbs and our organs testify against us. ہمیں اپنی زبان اچھے کام کے لیے یوز کرنی ہے, ان کاموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہمیں اپنی آنکھیں, اپنے لمز, یعنی اپنی آنکھوں سے بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اپنے ہاتھوں کو کس لیے یوز کرنا ہے, تاکہ ہم نماز پڑھیں, سجدہ کریں, سب کچھ, ہاتھوں کو, پاؤں کو, لمز کو, آرگنز کو, اس لیے کہ یہ سب بھی ہمارے لیے ٹیسٹیفائی کریں گے. آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے ریکارڈز میں ہے, ایک تو فرشتوں نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو لکھ ہی رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہیں, جو آرگنز ہیں, جو ہمارے لمز ہیں, وہ بھی ٹیسٹیفائی کریں گے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں یہ بات بتاتے ہیں, سورہ نمبر 24 آیہ نمبر 24, دماغ میں ڈال لیں. یوم تشہد علیہم السنتہم, زبان, یعنی اس دن شہادت دیں گی ان کے اگینسٹ, السنتہم زبان, و ایدیہم اور ان کے ہاتھ, و ارجلہم اور ان کی ٹانگیں, بما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب وہ مسکرائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں, وائی یو لافنگ, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ایک ڈائیلاگ کا خیال آ رہا ہے اس وقت, جو ایک سلیو آف اللہ جو ہے اپنے لارڈ سے, اپنے رب سے آن دا ڈے آف ججمنٹ کرے گا. سوچیں ذرا کہ وہ سلیو یہ کہے گا, ہم جیسے لوگ کہیں گے, او مائی لارڈ, آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے انجسٹس سے. اللہ کہے گا نو ڈاؤٹ آئی ڈیڈ. تو پھر ہم کہیں گے کہ since this is so I would not be satisfied, کوئی بھی ایویڈنس دے گا, کوئی بھی میرے لیے, میری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایکسیپٹ کہ میں خود وٹنس کروں, کہ میں بولوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا. وہ کہتے ہیں نا سیلف میں آپ اپنے آپ کو خود آپ کنفیس کریں گے, تو میں کسی اور سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گا. مطلب دیکھیں اس کی کہ وہ کہہ رہے کہ فرشتے بھی جو لکھ کر لائیں گے میں اس کو بھی نہیں ایکسیپٹ کروں گا جب تک میں خود نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارا اپنا ہونا ہی تمہارے لیے کافی, your own being is enough today to take your account.
अब क्या होगा, फिर उसके माउथ को सील कर दिया जाएगा, उसके लिम्स एंड ऑर्गन्स को बोला जाएगा अब तुम बताओ कि इसने क्या किया था, और हर ऑर्गन या हर लिम्ब जो है वो बोलेगा, और उसके बाद क्या होगा, जब वो पूरी तरह बोल देगा तो उसके बाद सारे कि इसने ये किया था, इसने ये यहाँ गई थी, इसने यहाँ किया था, वो किया था, सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद फिर उन ऑर्गन्स, उन उसका जो माउथ था जिसको सील किया गया था उसको अनसील कर दिया जाएगा, और वो बंदा जो है, स्लेव जो है, वो अपने ऑर्गन्स को कहेगा मे यू बी डिस्ट्रॉयड, मे तुम हलाकत, तुम हलाक हो जाओ, मे यू बी रोइंड, तुम तबाह हो जाओ, जो कुछ भी मैंने दुनिया में कहा मैंने तो तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए किया था। ये सही मुस्लिम में। तो देखें, हम जिस चीज को कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं वो चीज हमारे अगेंस्ट बोलेगी अगर हमने अल्लाह की नाराजगी में कोई काम किया। नंबर 5 है कि हमें ट्रूथ के लिए स्टैंड अप होना चाहिए। जब भी कोई टेस्टिमनी देनी हो, फॉल्स टेस्टिमनी नहीं देनी है, इवन अगर वो हमारे अगेंस्ट है। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो भी हमें बताना, एडमिट करना चाहिए कि ये मिस्टेक है। और अगर कोई टेस्टिमनी देनी है, कोई गवाही देनी है, अगर इवन इफ इट इज अगेंस्ट अस एंड इट इज हार्मिंग अस, तो भी देना है। झूठ नहीं बोलना है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी। वी शुड बी ट्रू इन आवर टेस्टिफाइंग। और ये बात ये कि अगर हम ट्रू होंगे टेस्टिफाइंग में तो अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ जन्नत में डालेगा बल्कि इज्जत वाली जगह पे ऑनर भी देगा। इसकी भी अहादीस है। तो या अल्लाह या शहीद, हमें मालूम है कि आप विटनेस हैं हर चीज़ के ऊपर, आप शहीद हैं। ओ अल्लाह हमें गाइड कीजिए कि हम इस शहादा को पढ़ें भी, इसको रिसाइट भी करें, और हम इसको अपने पे अमल भी करें, और हमारा ख़ात्मा भी शहादत पे हो, हमारा ख़ात्मा भी जो हमारी हो वो भी कलमा शहादा पे हो, या ला इलाहा इल्लल्लाह पे हो, या अशहदु अल्लाह पे हो। ए अल्लाह हमें याद रखें, हमें आप ये तौफीक दे कि हम याद रखें कि आप हम विटनेस कर रहे हैं, और हमें इससे बाखबर कर दें ताकि हम अपने अच्छे डीड्स जो हैं उसमें बढ़ जाएं। ए अल्लाह हमें सच्चाई के लिए बोलने वाला बना दे, ऑलवेज मेक अ स्टैंड फॉर द ट्रूथ। और हमें उन प्रॉफिट्स और शहदा और अपने जितने भी सालेहीन हैं उनके साथ हमें, हम कहते हैं ना अनमता अलैहिम, रोज हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में कि अल्लाह तो हमें उस रास्ते पर चढ़ा जिस पे अनमता अलैहिम, जिन पे तूने इनाम किया। किस पे इनाम किया था, वही है सब। अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे, उनके साथ हमें जन्नतुल फिरदौस दे, आमीन। तो आज का ये लेसन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब चूंकि ट्यूसडे को हमारी क्लास होनी थी, लेकिन ट्यूसडे फिर वो 21वीं रात शुरू हो जाएगी ना, मतलब इट्स द डे ऑफ 20th रोज़ा होगा। तो फिर मैंने एक और क्लास अभी सोचा था कर लूँगी, लेकिन अब वो कैंसिल कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा था 2 वीक्स तो ज़रूर कर लेंगे। लाइक आई सेड, अल्हम्दुलिल्लाह वी फिनिश द 2 वीक्स, एंड 2 वीक्स में हमने 4 क्लासेस कर ली रमज़ान के दौरान। अब नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर क्लास नहीं होगी। अब इंशाल्लाह ईद के बाद भी आप लोग सब थोड़े दिन बिजी होते हैं, सब एक तो ये रातें सबकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसमें ब्लेसिंग्स लेते हैं हम। तो फिर उसके बाद ईद के बाद किसी के कोई फौरन रोजे रख लेता है शवाल के, तो थोड़े दिन ईद के बाद वेट कर लेंगे। तो ईद के बाद 1 हफ्ता कम से कम हम ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह क्लासेस, आई विल लेट यू नो कि क्लासेस कब स्टार्ट करनी है ईद के बाद इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें प्लीज, और खासकर लैलतुल क़दर में अपने लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए भी दुआ करें, आपस में क्लास के लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, जो पहले गुजर चुके हैं हमसे चले गए उन सब के लिए भी दुआ करें, जो आगे आने वाले उनके लिए भी दुआ करें। हर बंदे के लिए जब हम दुआ करेंगे तो हमें उसके मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए करें, हम जिसके लिए भी करेंगे रिवॉर्ड भी मिलेगा, दुआ भी करें रिवॉर्ड भी मिलेगा। कितने मजे की बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, और सब एक दूसरे को माफ कर दें। ये दिन रातें ऐसी हैं कि किसी के लिए दिल में ग्रज ना रखें, कोई एनमी ना रखें, कोई जेलसी ना रखें। तो बाकी अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। वी कैन गो 2-3 मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन। सबा, आपके क्वेश्चन का जवाब लास्ट टाइम दे दिया था ना, कि अगर कोई जानबूझ के किसी को, मतलब जो कि अपने डिफेंस में किसी को कत्ल कर दे। मैं आपको ये भी बताना भूल गई थी, मुझे याद है बाद में, कि अगर किसी के घर में आप पीप करते हैं, आप झांक के देखते हैं, और वो मतलब उसका पर्दा खुला हुआ था और आपने झांक के ऐसे नजदीक से देख लिया, और अगर उसे पता चल गया तो आपकी आंखें भी निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी नॉट काउंटेड एज अ जुल्म और एज कत्ल और एज समथिंग। तो ये आपको बेपर्दगी की सूरत में। जी जी, आपने मुझे दे दिया। अच्छा, और दूसरा सवाल शहनाज का था। शहनाज, उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला जो है वो हमें क्यों चांस देते हैं, बिकॉज अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल एंड अल्लाह इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मर्सीफुल। अल्लाह ताला हमें चांस इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं चाहता है कि जहन्नम में हमको भर दे, लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम ऐसे काम करते हैं। आपने कहा ना फोर्निकेशन और ये चीजें, हाँ बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली क्राइम, दैट इज नॉट द ओनली सिन विच वी आर डूइंग। हम तो चलते फिरते गुनाह करते हैं ना।
ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کتنی گالیاں دیتے ہیں, کتنے سویر کرتے ہیں, کتنے دھوکے دیتے ہیں, اور کتنا تو ہم بیک بائٹنگ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں سب سے زیادہ مجھے ڈر بیک بائٹنگ سے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے. اور خاص کر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی نوکر ہے, آپ اس نوکر کے بارے میں فوراً اپنی دوست کو پتا ہے میں نے یہ کہا تھا تو اس نے یہ کہا, یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے. اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم بچوں کا, اگر بچہ ذرا سا کچھ کہہ دے گا آپس میں, میاں بھی کہہ دیکھا اس نے ایسے کہہ دیا, تو بیک بائٹنگ ہو گئی نا. بات تو سچی ہے, بہتان تو نہیں ہے, اس نے کہا لیکن ہمارا دل وہ دیکھا ایسے کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سب چیزیں روکنا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے, ان لوگوں میں سے بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کوئی اور کویسچن نہیں ہے تو وی شوڈ اینڈ ہیئر, اور ٹھیک ہے. ہاں ایک اور بات ہے, میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی. فرحت خان نے ایک لسٹ دی ہے مجھے کہ اس میں کچھ بکس ہیں, بہت اچھی اچھی بکس ہیں جو کہ آن لائن ہے, PDF ہیں. تو میں آپ کو وہ لسٹ بھیج دوں گی. فرحت تھینک یو, جزاک اللہ خیر فرحت کہ آپ نے وہ مجھ سے شیئر کیا. وہ خود بھی ڈال سکتی تھیں لیکن انہوں نے مجھے یہ دیا تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے کہ میں اس کو ڈال دوں گروپ پہ, کہ وہ آن لائن ہے, اچھی اچھی بکس ہیں. اس کو اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس اپنے لیپ ٹاپس پہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, اور پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم Thank you. ورحمۃ اللہ. Jazakallah khair. We'll wait for your Jazakallah text. Jazakallah khair. Salam alaikum. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. Jazakallah khair. وعلیکم السلام و ایاکم. Have the rest of the Ramadan blessed one and with strength and energy. آمین آمین آمین. چلو, we'll come back with rejuvenate Rejuvenated, yeah. with all our sins forgiven inshallah. Inshallah, inshallah. انک عفو تحب العفو فاعف عنا, تاکہ سب کے لیے ہو جائے. Maybe I always do Anna. Okay, I would do it for everybody, no? Have a good everyone. السلام علیکم. Assalamu alaikum.